فیڈرل گورنمنٹس جو ہیں جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے, جہاں ان کو بینیفٹس ہوتا ہے, تو وہ ہر آرڈر کو استعمال میں لا رہے ہیں. لیکن جو بیسک یہاں پہ لا ہے وہ 2018 ہے. ہماری جو سیٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی, یہ لوگ لگا رہے ہیں جیسے پی ڈبلیو ڈی کے ملازم لگا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ کس قانون کے تحت لگا رہے ہیں؟ کیا یہ امینڈمنٹ کوئی قانون کے اندر کروا کے یا کوئی پروسیجر یوز کر کے؟ ایسا کوئی قانون مارکیٹ میں نہیں ہے اس وقت تک. ہم نے ایسا قانون نہیں دیکھا کہ انہوں نے امینڈمنٹ کر کے لگوایا ہو. گلگت بلتستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ رکنی بینچ کا, یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کا اور بہت سارے ڈاکومنٹس کو آپ دیکھیں گے تو یہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے, یہ مسئلے کا حصہ نہیں ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج ہم بات کریں گے کہ کیا گلگت بلتستان صوبہ بننے جا رہا ہے. عبوری آئینی صوبہ ہی کہہ لیں اس کو, کیونکہ صوبہ بہت بڑی بات ہے شاید. تو عبوری آئینی صوبے کی حوالے سے بہت دفعہ اعلانات ہوئے, بات ہوئی, بلکہ صوبے کے حوالے سے گنڈاپور صاحب نے الیکشن کے دنوں میں آ کے صوبے کا اعلان کیا تھا. تو کیا عبوری آئینی صوبہ بن رہا ہے, نہیں بن رہا ہے, اور کیا جو لیگل معاملات ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے جو اکثر سپریم کورٹ کے میں چلے جاتے ہیں, ان کو کس طرح ٹیک اپ کیا جاتا ہے, اور گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ قانونی معاملات کے حوالے سے آج ہم اسپیشلی بات کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب یہ معاملات پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے یا کس طرح کے معاملات وہاں پہ انجام پذیر ہوتے ہیں. میرے ساتھ مہمان سعید اقبال, سابق ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل. سعید صاحب بہت شکریہ. بہت مہربانی سر. سب سے پہلے آتے ہیں کہ آپ نے ایز اے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل 4 سال گلگت بلتستان کی نمائندگی کی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے گلگت بلتستان جی میں نے ریپرزنٹیشن کی گلگت بلتستان کی 4 سال. جی تقریباً 4 سال. آپ یہ بتائیے کہ کون سے وہ کیسز تھے جو آپ نے اس وقت ثاقب نثار صاحب کا زمانہ تھا, بڑے زبردست قسم کے چیف جسٹس, کوئی یاد ہے آپ کو 2-4؟ جی میر صاحب اس میں, محترم میر صاحب اس میں ثاقب نثار صاحب کا دور بھی تھا اور خوسا صاحب کا دور بھی کچھ عرصہ میں رہا وہاں پہ. ان دونوں کے دور کو میں ان دونوں کے جو ایز اے چیف جج دور تھا, چیف جسٹس, اس وقت میں نے سپریم کورٹ میں گلگت بلتستان کے ریپرزنٹیشن کی. اس میں جو بڑے کیسز تھے ان میں ایک تو دیامیر بادشاہ ڈیم کی باؤنڈری کا ایشو تھا جو ہمارے اور کے پی کے بیچ میں چلتا رہا, اور میرے خیال سے وہ ابھی بھی سب جوڈیس ہے وہاں پہ, اس پہ ڈیسیجن کوئی فائنل نہیں ہوا ہے. وہ کیس میں نے وہاں پہ ڈیل کیا آن بیہاف آف دا پروونشل گورنمنٹ. اور دوسرا جو سب سے بڑا کیس تھا کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا کیس تھا, جس میں ہماری بار کونسل, بار ایسوسیشنز ڈفرینٹ جو تھی ان کی پٹیشنز تھی, جن کو میں نے آن بیہاف آف پروونشل گورنمنٹ میں نے وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی پروونشل گورنمنٹ کی. جو کیس چلتا رہا جس پہ 17 جنوری کو پھر ڈیسیجن آیا, اسی پہ اسی فیصلے کو بیس بناتے ہوئے ہماری پولیٹیکل پارٹیز یا جتنے ہمارے لائرز فریٹرنیٹی کے جتنے ہمارے ادارے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں عبوری صوبہ دیا جائے. اس ججمنٹ کے ایک پیرے میں آیا بھی تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ اس کو پارلیمنٹ آپ لے کے جائیں, جانے کے بعد اس کے اندر آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے آپ اس کو صوبے کی شکل دے دیں, عبوری صوبے کی جو بھی شکل بنتی ہے وہ آپ دے دیں. تو یہ میرے خیال سے بڑے میجر کیسز تھے. اس کے علاوہ یہ رینجر مرڈر کیس تھا گلگت بلتستان میں, جو رینجر مرڈر ہوا تھا وہ کیس بھی میں اسلام آباد میں چلاتا رہا. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز تھے, دیامر کے کچھ کیسز تھے مرڈر کے, جس میں کانسٹیٹیوشنل ہمارے اسٹیٹس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو یہ کیسز سر میں نے وہاں پہ ڈیل کیے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا فورم. جی اور ایک سائڈ پہ آپ گلگت بلتستان سے آپ کا تعلق بھی, آپ یہاں کے عدالتی نظام کو بھی جانتے ہیں, اور جب آپ وہاں پہ جاتے تھے ڈفرینس آپ کو فیل ہوتا تھا, کس طرح کا وہاں پہ؟ جی میر صاحب لازمی بات ہے. دیکھیں ایک پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ, جو آخری مطلب جوڈیشری کے اندر ہمارا جو سسٹم ہے جوڈیشری کا, اس کا لاسٹ فورم ہے جہاں پہ پاکستان کے سارے علاقے کے سارے پروونسز کی اپیلیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. لازمی بات ہے وہاں پہ افیکٹ, اور وہاں پہ پھر بولنا, وہاں پہ کھڑا ہونا, پھر ان ججز کو مطمئن کرنا, یہ تو ایشو تو بنتا ہے. جی تیاری کرنی پڑتی ہے آپ کو. اور ہمارا مسئلہ تھوڑا سا یہ تھا کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایزی اس طرح ہوتی تھی کہ ہم زیادہ تر بات جورسڈکشن پہ کرتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار سپریم کورٹ آف پاکستان کو, کیونکہ ہماری سپریم اپیلیٹ کورٹ آلریڈی یہاں موجود ہے, تو سپریم کورٹ کو جورسڈکشن نہیں بنتی ہے. بہت سارے کیسز میں ہمارے یہی آرگومنٹس ہوتے تھے زیادہ تر. تو لیکن مین وال یہ ہوتا تھا, بہت سارے کیسز میں سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا آپ کے سامنے ہیں جو ابھی فیلڈ میں ہیں, موجود ہیں. جیسے سب سے بڑا فیصلہ ہے 17 جنوری 2019 کا, جس میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز پہ انہوں نے ڈیسیجن کر دی. جی صحیح. تو گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر کون سا آرڈر چل رہا ہے؟
2018 या गालिबन 2019 भी था, कौन सा इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है? इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। हम जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं मीर साहब, इसमें यह है कि हम 2018 के तहत कर रहे हैं। ये यहाँ पे जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, जो हमारे चीफ कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो 2018 में हुई है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो गई जो वो 2018 के अंदर हुई है। असल में मसला यहाँ पे ये है, रिसेंटली सिर्फ इलेक्शन ऑर्डर के अंदर जो इलेक्शन एक्ट 2017 को यहाँ पे इन्होंने इम्पोज किया, इम्प्लीमेंट किया, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके 2019 की उस जजमेंट की पैराए में कर दिया। तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ मसला ये है कि जो रिजीम बैठी हुई है, जो कौंसल के लोग बैठे हुए हैं, जो फेडरेशन में बैठे हुए हैं, जो जहाँ पे उनका बेनिफिट होता है उस आर्डर को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमारी लायर्स जो इदारे हैं, फ्रेटर्निटी है, इस हवाले से हम वर्किंग भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हमें देखना भी चाहिए क्योंकि हम कानून के तालिब इल्म हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट्स जो हैं, जहाँ उनका मफाद होता है, जहाँ उनको बेनिफिट्स होता है, तो वो हर आर्डर को इस्तेमाल में ला रहे हैं। लेकिन जो बेसिक यहाँ पे लॉ है वो 2018 है, क्योंकि 2018 गेजेट ऑफ पाकिस्तान से होने के बाद प्रोमulgation का जो एक प्रोसेस है लॉ के अंदर, कोई भी लॉ बनता है तो उसकी एक प्रोमulgation का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोमulgation के बाद यहाँ पे इनेक्टमेंट उसकी हो चुकी है जीबी के अंदर। तो मेरे ख्याल से 2018 ही यहाँ पे चल रहा है अभी तक। सही। जी जी। जैसे बात लोग कहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि जिधर से 2009, 2018, 19 भी जी जी जी, जहाँ से कोई बेनिफिट मिलता है ये लोग खींच लेते हैं, ये खींच लेते हैं। मुझे ये बताइए, बहैसियत एक वकील के, आप जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोऑर्डिनेटर, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर और स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स 3 किस्म के हैं तकरीबन। तो क्या ये किस आर्डर के अंदर परमिशन है? ये तो 2 थे। ये देखें, गवर्नर्स आर्डर 2009 के अंदर 2 थे, 2018 में भी सेम यही सिचुएशन थी। मेरे ख्याल से बाद में ये कुछ अमेंडमेंट हो के 1-2 बंदे, नून लीग की जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें 1-2 बंदे आ गए। अब ये जो फौज ज़फ़र मौत जो हमारी इस वक्त की गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है पीटीआई की, ये लोग लगा रहे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम लगा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। तो ये किस कानून के तहत लगा रहे हैं? क्या ये अमेंडमेंट कोई कानून के अंदर करवा के या कोई प्रोसीजर यूज़ करके? ऐसा कोई कानून मार्केट में नहीं है इस वक्त तक। हमने उस ऐसा कानून नहीं देखा है कि इन्होंने अमेंडमेंट करके लगवाया हो। सही। उस अमेंडमेंट का कोई हमने 2018 देखिए, 2018 के तहत ये सारी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। अगर 2018 में अमेंडमेंट करके ये इतने स्पेशल कोऑर्डिनेटर और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को ये लोग लाके स्पेशल असिस्टेंट चीज़ों में ये लोग लगा रहे हैं, तो इसमें यह है कि कोई अमेंडमेंट हो रही है तो ये हमारी नज़र से अभी तक मेरे साहब नहीं गुजरी है। लेकिन कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो हो तो जाएगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी मरहले पे, अगर भी नहीं भी हुई है, क्योंकि लोग तो हैं, उन्होंने लाज़मी बात है इसको ये लीगल कवर तो देंगे मेरे साहब, लीगल कवर देंगे, लीगल कवर देंगे ये लोग, कोई ना कोई लीगल कवर तो देंगे, लीगल कवर देंगे। हमेशा की तरह जलाल होम सोल्यूशन लेके आ रहा मेगा सेल 2021। जैसे कि आपको पता है, ये हमारी कंपनी का विजन रहा कि हमें मिलने वाली डिस्काउंट अपने आखिरी सारिफ तक पे कैसे पहुंचाना है। इस दफ़ा भी हम वीनस ग्रुप के ताउन से हम अपने सारे मसनूआत जिसमें शामिल है कारपेट, ईरानी रग्स, टर्किश रग्स, हैंडमेड कालीनें, होम टेक्सटाइल में बेड शीट्स, कर्टन्स, फर्नीचर, इन पे हम 50% तक डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। यह डिस्काउंट हमारी सारी ब्रांचेस जलाल होम सोल्यूशन जुटियाल, पाक तुर कारपेट जुटियाल, जलाल कारपेट्स, मक्का मार्केट, कशरोट पे दस्तियाब होगा। जलाल होम सोल्यूशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस मेगा सेल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान आइनी अबूरी सूबा, या इसको जो भी नाम दें, क्या ये बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि ये कन्फ्यूजन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये इसलिए भी पूछा जाता है ये सवाल अक्सर, क्योंकि गवर्नमेंट का की जो अपनी लाइफ है इस गवर्नमेंट की, ये 1.5 साल है, या ये मज़ीद इसमें मतलब जो 5 साल की टोटल है, किसी को इसके बारे में नहीं पता। आप क्या समझते हैं बहैसियत एक वकील, और वो जो जिसने गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर नुमाइंदगी की? मैं मीर साहब, आपने पहले ही तारुफ में ये बता दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट में कम व बेश तकरीबन 4 साल गुजारे गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंटेशन मैंने वहाँ पे की, और उस सिचुएशन में की जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सरताज अजीज़ कमेटी की रिपोर्ट, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो जीबी के हमारे वकला ने और दूसरे इदारों ने फाइल की थी, वो भी उस पिटीशन का हिस्सा थी। ये सारी चीज़ें मेरे सामने होगी। जहाँ तक मेरा व्यू बनता है मीर साहब, हुकूमत के हवाले से 1.5 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप देखें फेडरल गवर्नमेंट के हालात, आप देख रहे हैं जो सिचुएशन बन रही है, जो हालात फेडरल गवर्नमेंट के हैं इस वक्त, मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हो चुके हैं फेडरल में। तो अब दूसरी बात, आपने कहा गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा बनेगा। देखें, अबूरी सूबा बनने इमरान खान साहब ने ही बनाने हैं। और यहाँ पे एक और बात चल रही है कि यार इदारों ने, ये बात हर जगह होती है, ये बात आप लाजमी नहीं है।
دیکھیے اداروں نے کوئی پارلیمنٹ میں ووٹ نہیں دینا ہے. دیکھیے آئین کے اندر کوئی ترمیم ہوگی نا تو یہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگی, لیکن وہ ووٹ دلائیں گے تو دیکھیں وہ دلائیں گے بھی. میرے خیال سے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا جو بیہیویئر جو اپوزیشن کے ساتھ ہے اس سچویشن میں میرے خیال سے امینڈمنٹ آنا بڑا مشکل کام ہے. اور دوسری بات جو میرا اپنا ایک ویو ہے ذاتی, شاید غلط بھی ہو سکتا ہے, جو میں نے ریپرزنٹیشن کی جو 4 سال سپریم کورٹ کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دوسرے میٹرز اور حالات کو دیکھتے ہوئے, تمام میٹنگز اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ صوبہ نہیں بن رہا ہے عبوری, صوبہ نہیں بن رہا, یہ نہیں بنا سکتے, یہ بنا بھی نہیں رہے ہیں, یہ بنا بھی نہیں سکتے ہیں, یہ بنا نہیں رہے ہیں. یہ میرا اٹل ویو ہے. اور پاسبلٹی ہے یہ سی ایم صاحب کی جو ہمارے خالد خورشید صاحب ہے, ریسنٹلی ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے اسکردو میں جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دیے. یہ تو اپنی کونسل کے بارے میں انہوں نے اپنی کونسل کی خود ہی تذلیل کی ہے, تو 2 مہینے کے لوگ ہیں, شاید آپ کے BLM میں ہوگا, اس طرح کی باتیں ہو گئیں. تو دیکھیں کونسل کا الیکشن ہونا تو پھر آپ کون سے سینٹ میں جا رہے ہیں, آپ کی کونسل تو بن گئی, کونسل بن گئی, ٹھیک ہے, آپ کی کونسل بن گئی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری گلبستان کی جو عبوری صوبے کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے میرا جو ایک ویو ہے, یا میرے جو گلبستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, جیسے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے, مذہبی ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا جو دوسری بڑی مین سٹریم کی پارٹیاں, ان سب سے میرا اپنا ایک ذاتی ایک مشورہ ہے, یہ لوگ کوئی عمرانی معاہدہ کر لیں آپس میں. یہ مانگتے کیا ہیں؟ یہاں گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے, یہاں کی مین سٹریم کی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, ان میں بہت ساری ان چیزوں پہ کنفیوژن ہے. اب دیکھیں آپ کے کچھ کمپرس پارٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کے مین سٹریم کی پارٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں, آپ کی مذہبی پارٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو اس کے لیے میرے خیال سے تمام لوگوں کو بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا عمرانی معاہدہ طے کیا جائے, یہ آپس میں پہلے بیٹھے, آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں یار ہم چاہتے کیا ہیں, ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے سیٹسفائی و مطمئن ہو جائے. ہونے کے بعد اس معاہدے کو لے کے یہ اسلام آباد اس سٹنگ گورنمنٹ کو دیں, یا لوگ خود جائیں جا کے اس پہ بات کریں. یہاں ایک بندہ عبوری صوبے کی بات کر رہا ہے, کوئی کشمیر طرز کی بات کر رہا ہے, کوئی آزاد بلاورستان کی بات کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے. لیکن گلگت بلتستان کا دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہاں لوگوں میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں میں, ہمارے لوگوں کو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک پٹی پڑھائی گئی ہے جو اس سے بھی ہمارے لوگوں کو نکلنا چاہیے. دیکھیں گلگت بلتستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ رکنی بینچ کا, یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کا, اور بہت سارے ڈاکومنٹس کو آپ دیکھیں گے تو یہ ریاست جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے, یہ مسئلے کا حصہ نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ, دیکھیں میں نے 4 سال سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کیا ہے GB کو, یہ سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ نہیں, یہ لوگ ہمارے پولیٹیکل لوگ, دوسرے ہمارے سیاسی لوگ, یا ہمارے وکلاء برادری میں بھی بہت سارے لوگ عوام سے, لوگوں سے صحیح سچی بات نہیں بتاتے ہیں. ٹیل دا ڈیسیجن آف ڈسپیوٹ کشمیر, اس مسئلے کو دیکھیں, اس مسئلے کو میر صاحب, اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو دیکھیں, حصہ ہونا وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم لوگ حقوق کیسے لیں, ہم کیا مانگتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, اس کے لیے ہم سارے آپس میں بیٹھ کے اس ایشو کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سیو کرتے ہوئے, پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی سیو, ان کی پالیسی کو بھی سیو کرتے ہوئے ہم کوئی ایسی چیز مانگے جو پاکستان ہمیں دے سکے. اب ہم آئین میں ترمیم مانگ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آئین میں ترمیم کر دیں, تو آئین میں وہ ترمیم کرنے والے ہیں ہی نہیں, وہ کرتے نہیں ہیں. صحیح, یہ ویسی باتیں ہیں. کشمیر کا حصہ ہے یا کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہے, یہ چونکہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا, اس کے اوپر جائیں تو شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا. لیکن تھوڑا سا واپس گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہوئے, ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ یہاں کے لوکل اخبارات نے رپورٹ کیا تھا کہ جو گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ نے وفاق سے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس کسی آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. سو مجھے یہ بتائیے کہ کیا گلگت بلتستان کا سپریم اپیلیٹ کورٹ وفاق سے یہ کہہ سکتا ہے یا سپریم کورٹ سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں کیا جائے؟ سپریم کورٹ ڈیسیجن کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بنیادی طور کے اوپر بات تھی, کیا جورسڈکشن والی بات ہے؟ دیکھیے میر صاحب, جورسڈکشن کا ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو جورسڈکشن کا ہے. اور دیکھیں سپریم کورٹ کی کوئی بھی ججمنٹ ہو تو سپریم کورٹ رولز کے اندر اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ متعلقہ ہائی کورٹ جو ہوگی, متعلقہ ہائی کورٹ وہ اس کی آرڈر کی امپلیمنٹیشن کرے گی. جیسے فرض کریں گلگت بلتستان کی سپریم اپیلیٹ کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے, تو ہمارے گورننس آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے آرڈر کی ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہماری چیف کورٹ کرے گی, گلگت بلتستان چیف کورٹ سے ہوگی. سیم یہی سچویشن پاکستان میں ہے. اب فرض کریں سپریم کورٹ کو ڈیسیجن دیتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر جانا ہے. اور دوسری بات, یہاں ایشو یہ ہے کہ یہ بات آپ آن ایئر کر دیں, یہ ججز کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے. میرے خیال سے جج صاحبان کو ایسی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی.
یہ بے شک ہائی کورٹ جاتے اس پٹیشن کو لے کے، چیف کورٹ جاتے، اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے، امپلیمنٹیشن کروانا سب کا حق ہے، لیکن جو بینیفیشری تھے اس ججمنٹ کے، جو ہمارے سٹنگ ججز ہیں، وہ خود ہیں. بہت شکریہ سعید صاحب، بڑی مہربانی پروگرام میں آنے آپ کے کی، لیے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.